تیسرا غیبت ہے کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو۔ لیکن غیبت جو ہے وہ در حقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، جو انسان کا گوشت کھائے اس کو کیا کہتے ہیں، آدم خور، درندہ ہوتا ہے آدم خور۔ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھاتا۔ انسان بھی کون، بھائی، اپنا بھائی، اس کا گوشت، اس کو قتل کر کے اس کا گوشت کھائے۔ اور بھائی بھی کون، مردہ لاش، جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر بندہ کھائے تو اس سے زیادہ گھناؤنی اور اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اتنی بڑی فضیحت بیان فرمائی ہے غیبت کی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے غیبت میں دن رات مبتلا رہتا ہے، اور اگر کبھی کسی کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ آپ دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے بچیے، تو اس کے جواب میں بسا اوقات بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ارے بھائی کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ تو بھائی منہ پہ کہہ دینے سے، منہ پر اگر کہہ بھی دیا یا منہ پر کہہ دینے کی کا ارادہ بھی ہوا، اس کی صلاحیت بھی ہوئی، تو اس سے غیبت کا گناہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف فرمائی کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ ان تذکر اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کو سنے تو اس کو تکلیف پہنچے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا۔ تمہارے اپنے بھائی کا جو موجود نہیں ہے تمہارے سامنے، اس کا تم ذکر کر رہے ہو اور ایسے انداز میں کر رہے ہو کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ بات کہی گئی ہے تو اس کو کیا کرے، وہ ناپسند کرے، اس کو ناگوار ہو۔ یہ ہے غیبت۔ آپ نے جامع معنی تعریف یہ فرمائی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اگر کسی کی وہ برائی بیان کر رہا ہوں جو باقی اس کے اندر ہے، کوئی جھوٹی نہیں بات، لیکن اس کے اندر وہ موجود ہے برائی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شخص بے نمازی ہے، تو سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو برائی تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر ایسی برائی کہہ رہے ہو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو غیبت کے ساتھ یہ بہتان بھی ہوا، ڈبل گناہ، غیبت کا گناہ الگ اور کسی پر بہتان لگانے کا گناہ الگ، اللہ بچائے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ چاہے تم نے جو برائی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو، پھر بھی اگر تم اس برائی کا ذکر اس انداز سے کرو جس سے وہ جو اسے ناگوار ہو تو وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی ناجائز، اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے مجلسوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت، گفتگو کرتے وقت، گپ شپ کے دوران ہم کس طرح دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ گریبانوں منہ ڈال کے دیکھ، ارے بھائی ہم یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو محض تقریر کرنا، سننا، واعظ کہنا سننا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کا ذکر کرتا ہوں، کس انداز سے کرتا ہوں۔ ایسی نقل اتارنا کسی کی جسے اس کو پتہ چلے کہ میری نقل اتاری گئی ہے اور اس کو ناگوار ہو، یہ بھی غیبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خاتون، پستہ قد خاتون تھی، تو ان کا ذکر اس طریقے سے کر دیا، اشارہ نیچے کی طرف کر کے، تحقیر آمیز انداز میں۔ تو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو تم اس انداز سے اس کا ذکر کر رہی ہو کہ جس سے اس کی تحقیر لازم آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com